یا اللہ اس ذی القعدہ کے مہینے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ آج ہم سب لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی جہنم سے آزادی فرما دے۔ یا اللہ ہم ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ہر صبح کے گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ہر دوپہر کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری ہر رات کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ہر دن کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ سر سے پاؤں تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں سب گناہوں میں ملوث ہیں، سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ان آنکھوں کی خیانت کو معاف فرما۔ یا اللہ بد نظری کو معاف فرما۔ یا اللہ ان آنکھوں سے گندے گندے پروگرام دیکھے گئے، یا اللہ ان آنکھوں کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ غیر محرموں کو دیکھا گیا، یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ تو نے زبان عطا کی، یا اللہ ہم نے اس کا غلط استعمال کیا، اسے جھوٹ بولا، یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ اس زبان سے کی گئی غیبت کو معاف فرما۔ یا اللہ اس زبان سے دی گئی گالی کو معاف فرما۔ یا اللہ اس زبان سے کھائی گئی جھوٹی قسم کو معاف فرما۔ یا اللہ اس زبان کے عہد شکنی کو معاف فرما۔ یا اللہ اس زبان سے اس جسم کے تمام اعضاء سے جہاں جہاں سے بھی گناہ کیے گئے معاف فرما۔ یا اللہ کانوں سے جتنی بھی برائیاں سنی گئی، یا اللہ جتنے بھی گندے پروگرام سنے گئے، یا اللہ سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو جو جو حرام مقاصد میں استعمال کیا گیا، یا اللہ آج یہی گناہگار ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے پروردگار ان دعاؤں کی ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ان گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، اس گناہگار بندے کو نہ دیکھ، ان گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ قدم قدم جہاں جہاں پر بھی جس جس حرام کام کی طرف بڑھا، یا اللہ اسے معاف فرما۔ یا اللہ سر سے پاؤں تک اس مہینے میں تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ اس مہینے میں تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ بڑی سخت وعید ہے تیری، یا اللہ اگر اس مہینے میں نہ بخشے گئے تو پھر کب بخشے جائیں گے۔ یا اللہ اس مہینے میں رحمتوں کا مہینہ ہے، یا اللہ اس مہینے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ اس دعا میں جو بوڑھے لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، جو بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہے، یا اللہ ان اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ان بچوں کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ میری ماؤں، میری بہنوں، بیٹیوں کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر دے۔ یا اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ آج ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ اس دنیا میں جتنی بھی مقدس اور معطر جگہ ہے، یا اللہ ان سب میں سے افضل جگہ مسجد ہے۔ یا اللہ آج ہم مسجد میں جمع ہو کر تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اوپر سب سے پاکیزہ جگہوں میں سے سب سے پاکیزہ گھر یا اللہ تیرا ہے۔ یا اللہ تجھے تیرے گھر میں موجود نیک بندوں کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے والے بندوں کا واسطہ، یا اللہ تجھے گنبد خضرا کے گنبد کا واسطہ، یا اللہ تجھے وہاں پر اٹھائے ہوئے تمام دعاؤں کے لیے ہاتھوں کا واسطہ، یا اللہ وہاں پر موجود سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا واسطہ۔ یا اللہ آج ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ آج ہم سب کی دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ کہنے والے سب سننے والوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کہنے والے سننے والوں کو سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ آج ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ آج ہم سب کے گناہوں کو صاف کر دے۔ یا اللہ جیسے آپ ہمارے جسموں سے میل کو صاف کرتے ہیں، یا اللہ ایسے ہی ہمارے گناہوں کو صاف کر دیں۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنی بھی جسم میں جہاں جہاں پر بھی جس کو جو بھی بیماری لگی ہوئی ہے، یا اللہ اسے آج شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان سب کو صحت تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جو بیمار ہیں، یا اللہ جس بھی بیماری میں مبتلا ہے، یا اللہ جسمانی روحانی ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ سب کے پاؤں تک گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ سر سے پاؤں تک کی ہر بیماری کو دور فرما دے۔ یا اللہ ان سب ساتھیوں کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جو بھی بھائی بیمار ہے، یا اللہ جو ہسپتال میں وینٹیلیٹر پر ہے، یا اللہ جہاں جہاں پر بھی بیمار ہے، جو گھر میں بیمار ہے، کوئی ہسپتال میں بیمار ہے، یا اللہ جو جہاں جہاں پر بھی بیمار ہے اسے شفائے کاملہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ بہت سے رشتہ دار بیمار ہیں، انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جس کے گھر میں جو بھی بیمار ہے اسے
اسے شفائے کاملہ نصیب فرما دے، یا اللہ سب گھر والوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے، یا اللہ ہماری بہن بھائیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے، یا اللہ بھانجے بھانجیاں بتیجے بتیجیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے، یا اللہ چچاؤں ماموں کو خالہ مامیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے، یا اللہ ان سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ ہم سب کے جتنے لوگوں کے والدین زندہ ہیں یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، یا اللہ جو والدین بیمار ہیں یا اللہ پاک ہم سے ان کی بیماریاں دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما دے، یا اللہ جن کے والدین بوڑھے ہیں یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ انہیں تندرستی عطا فرما دے، یا اللہ ان کا سایہ ہم سب کے سر پر دیر تک قائم رکھنا، یا اللہ ان کا سایہ تا دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھنا، یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کے اوپر رحمت کا نزول فرما دے، یا اللہ ان کی قبروں پر رحمت کا نزول فرما دے، یا اللہ ہم سب نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قبر میں موجود ہوتا ہے تو وہ ہر وقت اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے، اس حالات میں ہوتا ہے کہ سمندر میں ڈوبتے ہوئے شخص جیسی اس کی حالت ہوتی ہے، یا اللہ جس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ امت مسلمہ جہاں جہاں پر بھی تدفین ہے یا اللہ سب کو اس دعا کا اجر پہنچا دے، یا اللہ اس دعا میں اٹھائے گئے جتنے بھی ہاتھ ہیں جو میری بہن جو میرا بھائی جہاں جہاں سے بھی اس دعا کے لیے شامل ہے یا اللہ اس کے اور میرے جتنے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے بہت سے رشتہ دار قبروں میں جا چکے ہیں یا اللہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، یا اللہ ان کی قبروں میں بے شمار نعمتیں عطا کر دے، یا اللہ ان کی قبروں میں نور 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 منور فرما دے، یا اللہ ان کی قبروں میں اندھیرے کو ختم کر کے روشن فرما دے، یا اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں بالخصوص ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں میرے نانا ابو میری نانی ماں میرے ماموں اور میری خالہ کی بخشش و مغفرت فرما دے، یا اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کو اس دعا کا اجر پہنچا دے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، یا اللہ اس دعا میں موجود بہت سے نمازیوں کے والدین ہمارے سامنے اللہ پاک تیرے روبرو پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ان کی تمام مشکلات کو حل فرما دے، یا اللہ ان کا سفر آخرت آسان فرما دے، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے، یا اللہ جو بھی فوت ہو چکا ہے یا اللہ جس کو میں جانتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا تمام امت مسلمہ کی مغفرت کر دے، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، یا اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما دے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما دے، یا اللہ بہت سی بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اپنے والدین کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، اپنے مشکلات کے حل کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، جنہوں نے امتحانات دیے ہوئے ہیں، جس میری بہن نے جس میرے بھائی نے مجھے یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام واٹس ایپ جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی حاجات جس بھی دعا کے لیے کہا یا اللہ آج اس سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، یا اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے، یا اللہ جو رہ گئے ہیں ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما دے، یا اللہ آج سب کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بچہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کا جنت میں ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، یا اللہ والدین کے لیے جنت میں ایک درجہ بڑھا دے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی سنا ہے کہ والدین کو پھر اطلاع بھی دی جاتی ہے کہ فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا بھیجی ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے فلاں صدقہ بھیجا ہے، یا اللہ پاک آج میرے جتنے عزیز و کار
اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے درجے بڑھا دے۔ یا اللہ ان سب کو اطلاع دے دے کہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے رشتہ داروں جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا دے۔ یا اللہ یہ کلام ان تک پہنچا دے۔ یا اللہ ان کے پیچھے ہم دعائیں کرنے والے موجود ہیں، یا اللہ انہیں اطلاع پہنچا دے۔ یا اللہ ان کے بچے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ ان کا جنت میں درجہ بڑھا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے بہترین اعمال بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ گھر والوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ دین کے اوپر نیکیوں کرنے والا سلسلہ ایسی اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ تیرے بندے، یہ تیری بندیاں گھر میں بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا بیٹھے ہیں۔ یا اللہ جو جہاں سے بھی جس بھی حاجات کو لے کر اس دعا میں شامل ہے، یا اللہ آج ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ اے مشکلوں کو حل کرنے والے رب، اے ہم سب کی دعائیں سننے والے رب، اے ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، آپ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، آپ ہمارے اللہ ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ جو بھی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے منتظر ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں پیش ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ یہ بچے بچیاں نوجوان عورتیں بیٹیاں جو بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے جس بھی حاجات، جس بھی فریاد، جس بھی مشکلات کے حل کے لیے حاضر ہیں، یا اللہ آج سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ان سب کی تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو لوگ بے نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو 5 وقت تیرا ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں انہیں نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے گھر میں رزق کی تنگیاں ہیں ان کے گھر میں رزق کی تنگیوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ سب کے گھروں میں بے کشادہ رزق عطا فرما۔ یا اللہ جو بچیاں ظلم برداشت کر رہی ہیں ان کو ظلم سے رہائی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ بچوں کے اوپر بے پناہ ظلم کرتے ہیں، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر معاشرے میں بے پناہ ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ان بچوں کے اوپر ظلم کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ بچوں کے اوپر ظلم کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بھائی نکاح جیسے پاکیزہ رشتے میں بندھنا چاہتے ہیں اور جس بھی مشکلات، جس بھی حاجات کا شکار ہیں، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما دے، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جو میری بہن، جو بھی بھائی اس دعا میں شامل ہے اس کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ جس بھائی نے، جس بھی بہن نے اس دعا کے لیے اپیل کی، یا اللہ جو والدین بیٹیوں بیٹوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما۔ جو والدین بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ محبت کا معاشرہ بنا دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ الفت کا معاشرہ بنا دے۔ یا اللہ بہت سے لوگ بے اولاد ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ جو میرے بھائی بے اولاد ہیں انہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں یکجا کر دے۔ یا اللہ جو تیرے در پر سوال لے کر روز حاضر ہوتے ہیں، یا اللہ آج ان کے سوالوں کے جواب دے دے۔ یا اللہ ان کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جو غریب ہے اسے آج کروڑ پتی بنا دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے اسے رزق عطا کر دے۔ یا اللہ جو رزق کی تلاش میں ہے اسے رزق عطا کر دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہماری سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما لے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ امت مسلمہ پر ہر دم خیر فرما دے۔ یا اللہ جنہوں نے بھی جہاں سے بھی جس دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ امت مسلمہ جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ان سب کی غائبانہ مدد فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دعا کرنے والی زبان نصیب فرمائی۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ہم سب
سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جو بے گناہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو رہائی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو کورٹ کچہریوں کے معاملوں میں پڑے ہوئے ہیں یا اللہ انہیں رہائی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے ملک کی خیر فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی فوج کی خیر فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی خیر فرما۔ یا اللہ یہاں پر ہمارے تمام اداروں کی خیر فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ امت مسلمہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، جہاں جہاں پر بھی بس رہی ہے یا اللہ امت مسلمہ کو ہر دم اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ امت مسلمہ کی ہر دم خیر فرما۔ یا اللہ اس دعا میں اٹھائے گئے تمام ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے میرے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ میرے اس چینل کو، اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک اس دعا کو دیکھنے اور سننے والے کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ پاک ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں۔ پیارے اللہ مولا ہر سال ہم رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی۔ اے اللہ پاک ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں۔ ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پر آب زمزم پینا نصیب فرما۔ ہمیں بھی مدینوں کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مدینے کا نظارہ دیکھنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں بھی وہ گلیاں، وہ جگہ دکھا جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ پاک یہ تیرا کرم ہے، تیری ہی وجہ سے اتنے گناہوں کے باوجود تو نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے۔ ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، کیسے بجا لاؤں میں یا اللہ پاک مولا۔ یا اللہ ہمیں وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں وہ آنسو بھی عطا کر جو تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ پاک کرم کی بھیک ہماری چولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ پاک تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے ہماری جولیوں میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک تو صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا۔ اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ پاک ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے۔ مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر کر، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں یا اللہ پاک۔ مولا ان فرشتوں کو کن کا حکم دے دے۔ مولا سن لے دعا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسے ہی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی جیسے ہم نے نیت کی ہے۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہم گناہگاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے گندے گندے ہاتھوں سے دعا مانگ رہے ہیں۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے اے اللہ پاک تجھ سے کچھ مانگ سکے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اے اللہ پاک تجھے منانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے ہمارے پیارے پروردگار، اے رب ذوالجلال جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ تیرا پیارا ہے، میرا نبی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں میں، جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنسو بہائے تھے۔ ان کے مبارک مبارک آنسو کی تجھے قسم، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔